وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ خالق کائنات کے پاک کلام سے، بے عیب کلام سے، قرآن مجید سے، کتاب نور سے، کتاب ثواب سے ایک آیا مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا اور ایک حدیث قدسی کا عربی متن پڑھا۔ دعا کو ہوں رب تعالی ان کلمات کی تلاوت کا صدقہ میری زبان پر کلمہ الحق جاری فرمائے۔ رب تعالی مجھے سنا کر آنے والے معززین مرد و خواتین کو اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی سال ثواب کی محفل پاک ہے۔ ہمارے بھائی محترم محمد خالد صاحب اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے درجات کی بلندی کے لیے ہم سب نے مل کر رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، اور مہینہ بھی رمضان المبارک کا ہے اور دن بھی جمعۃ المبارک کا ہے اور گھڑیاں بھی قبولیت کی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم اپنے محبوب کی امت پر ہے کہ اپنے محبوب کی امت کو ماہ سیام جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور معافی طلب کرنے والا مہینہ 3 عشرے، پہلا رحمت والا، دوسرا مغفرت والا، تیسرا جہنم کی آگ سے بچاؤ والا، اور یہ ایسا لمحہ عصر کا مغرب آتا ہے۔ کل کی بات ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے وصال مبارک کا دن 3 رمضان المبارک، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، سیدہ کا پیغام بھی دینا ہے۔ سیدہ کے وسیلہ سے، چادر تطہیر کے وسیلہ سے ہم نے اپنے بھائی کی بخشش و مغفرت کی دعا طلب کرنی ہے رب العالمین کی بارگاہ میں۔ تو کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، ان لمحوں میں رب العالمین اپنے بندوں کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب ان کی لاج رکھ لیتا ہے، آنے والوں کا بھی بیڑا پار فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے دعا مانگی جائے اس کی قبر کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ یہ اس امت پر اللہ کا کرم ہے کہ رب کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے، کسی نہ کسی طرح میرے محبوب کے امتی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ رب یہ پھر گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کا امتی جہنم کی آگ میں جلے۔ ایک ماں اس کے سامنے بیٹے کو آگ میں کوئی پھینکنے لگے تو ماں تو کہے گی مجھے جلا دو، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو۔ ارے وہ رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو کیسے جہنم کی آگ میں جلائے گا؟ رب تعالیٰ کی رحمتیں تو ٹھاٹھے مار رہی ہے، چمچم برس رہی ہے۔ آ جاؤ میرے بندو، میری رحمت کی آغوش میں آ جاؤ، مجھ سے مانگنے والے بن جاؤ، ارے میرے بندے بن جاؤ، مجھ سے روٹ کر نہ رہو، آؤ مجھے پھر اپنا رب مانو، میرے ساتھ لو لگا لو، تم سچے دل سے توبہ کر جاؤ، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ رب العالمین کی طرف سے تو ندائیں بلند ہو رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا 3 دن ایسی عظیم اللہ کی بندی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا کی لاڈلی اور پیاری چوتھی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اور پھر حسنین کریمین کی ماما جان ہے۔ ارے بیٹے بھی جنتی نوجوانوں کے سردار اور خود بھی جنتی عورتوں کی سردار، ارے بابا جان بھی سارے پھر نبیوں کا سردار، اور سر کا تاج حضرت علی المرتضی شیر خدا اولیاء اللہ کا سردار ہے۔ اتنی شانیں رب نے اس گھر کو عطا فرمائی ہے، اتنی عظمتوں والا یہ گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب عصر کا ٹائم جمعہ کے دن آتا تو اپنی لونڈی حضرت فضا سے فرماتی، ارے مجھ سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، کوئی عورت آئے تو کہنا کل آ جانا، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، عصر کا مغرب، ایک کونا
میں بیٹھ جاتے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے۔ ہر جمعہ کے دن یہی سیدہ کا عمل ہوتا۔ اور ایک دن حضرت فضا نے پوچھ لیا، اے جنتی عورتوں کی سردار، اے شہزادی فاطمہ، مجھے یہ تو ذرا بتلا دے اس میں حکمت و راز کیا ہے کہ ہر جمعہ کے دن عصر تا مغرب آپ ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر تنہائی میں کرتی ہے۔ آگے سے سیدہ فرماتی ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام ہے، ارے وہ سیدہ اتنی حیا والی، اتنی پردہ والی کہ جب روح قبض کرنے کا لمحہ آیا تو رب نے پھر اسرائیل کو بھی نہ بھیجا، سیدہ کی روح کو رب نے خود جو تھا وہ قبض فرمایا۔ اتنی حیا سیدہ کے سینے میں تھی، اتنی پردہ دار سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ ارے رب نے گوارا نہ کیا میرے نبی کی بیٹی اتنی حیا والی ہے تو اس کی روح بھی فرشتہ قبض کرے، حالانکہ ہر ایک کی روح فرشتہ قبض کر رہا ہے۔ ارے سیدہ فرماتی ہیں، فضا سن، جب میں عصر تا مغرب بیٹھ جاتی ہوں میں اللہ کی تسبیح پڑھتی ہوں، اللہ کا ذکر کرتی ہوں، اس لیے یہ لمحہ کہ اس لمحہ خالق کائنات نے سب سے پہلا جو بشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، سارے نبیوں سے پہلے جو پھر اس دھرتی پر آنے والے ہیں، بشریت کا لبادہ جن کو پہنا کر خالق کائنات نے سب سے پہلے دنیا میں بھیجا، وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور وہ گھڑی جو تھی وہ عصر سے مغرب کے درمیان والی تھی۔ اور اس لمحہ میں جمعہ کے دن بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہوں، اور اس لمحہ حضرت آدم کے وسیلہ سے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتی ہوں۔ میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ حضرت آدم کی ولادت کا صدقہ اس لمحہ کا وسیلہ قبول فرما کر میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ سیدہ کی سیرت ہمیں پیغام دے رہی ہے، ارے جو اللہ والے ہیں ان کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں مانگے تو رب دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ میں رک کر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے سیدہ ہے کون؟ امام الانبیاء کی لاڈلی پیاری بیٹی، جسے جگر کا ٹکڑا میرے آقا نے قرار دیا، بیٹیوں سے محبت کا پیغام میرے آقا نے دیا۔ بیٹی آتی تو آقا اٹھ کر بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، بیٹی کے سر مبارک کا دو روایتیں ملتی ہیں، ایک گردن کا بوسہ لیتے، ایک سر مبارک کا بوسہ لیتے، اور صحابہ اکثر پوچھتے، آقا آپ سر مبارک کا بوسہ لیتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ آگے سے میرے آقا فرماتے ہیں، ارے بیٹی کے جب میں سر کا بوسہ لیتا ہوں بالوں سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ارے پھر آقا اتنی پھر عزت اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، ارے جب کبھی سفر پر جاتے تو میرے آقا سب سے آخر میں بیٹی کو ملتے، کسی غصبہ پر جاتے بیٹی کے گھر جاتے، اور جب لوٹ کر واپس آتے سب سے پہلے بیٹی کے گھر آتے۔ یہ بیٹیوں کا رشتہ کتنا عظیم ہے۔ آج باپ ایک دنیا سے گیا ہے، 3 بیٹیاں پیچھے دعا مانگنے والی ہے، بیٹیوں کی دعاؤں کو تو رب رد نہیں فرماتا۔ جس درد سے ارے بیٹیاں تو جائیدادیں بھی چھوڑ دیتی ہیں، باپ اور بھائی کے گھر کا دروازہ ہمارے لیے بند نہ ہو، مفلسی کی زندگی گزار لیتی ہے، لیکن ماں اور باپ اور بھائیوں سے اتنی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اپنا حق بھی چھوڑ دیتی ہے۔ سیدہ فرماتی ہے، جو رک کر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، سیدہ فرماتی ہے، اور میرے آقا امام الانبیاء ہیں، میں جو جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شانیں ملی ہیں تو میرے آقا کے صدقے ملی ہیں۔ خود رب العالمین نے فرمایا، اے محبوب تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ میں آدم کو پیدا کرتا، نہ میں موسیٰ کو پیدا کرتا، نہ میں عیسیٰ کو پیدا کرتا، نہ یہ میں ساری کھیڑ رچاتا۔ اے محبوب یہ ساری کھیڑ تو میں نے تیرے لیے رچائی ہے، تو ہے تو سب کچھ ہے، تو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بلکہ روایتوں میں آتا
آتا ہے 350 سال جب حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگتے رہے، التجا کرتے رہے، ارے وہ دعا قبول نہ ہوئی، اور ایک دن آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور دل میں خیال آیا، ارے جب رب نے میرے جسم میں روح پھونکی تو میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش معلیٰ کے پایوں کو دیکھا اور ان کے ساتھ نام ایک لکھا تھا، رب کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ۔ ارے پھر سوچا وہ نام برکت والا ہوگا، وہ نام عظمت والا ہوگا، اے مولا تجھے اس نام کا وسیلہ، اس نام کا صدقہ میری توبہ کو قبول فرما۔ ارے 350 سال نبی روتا رہا، دعا کی قبولیت نہ ہوئی، جب آقا کا نام آیا وسیلہ پیش کیا، رب نے دعا کو قبول کر لیا، رب نے دعا کو قبول کر لیا۔ ارے پھر دیکھے حضرت آدم کو یہ شانیں ملی ہیں تو نبی کے صدقے، جب آدم آئے عصر کا مغرب جمعۃ المبارک کے دن، ارے وہ دن خوشیوں والا بن جائے، اللہ اسے اس دن کو عید کا دن قرار دے دے۔ جمعہ کا دن ارے مومن کے لیے عید کا دن ہے، مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ ارے نبی کا وصال بھی مومن کے لیے عید ہے، نبی کی ولادت بھی مومن کے لیے عید ہے۔ میرے آقا 12 ربیع الاول کے دن آئے، 12 ربیع الاول کے دن کتابوں میں وصال کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت آدم آئے جمعہ کے دن، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، تو رب نے پھر اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن قرار دے دیا۔ ارے جب آدم آئے اس لمحہ دعائیں قبول ہو جائے، تو جس لمحہ سارے نبیوں کے سردار آئے، اس لمحہ جب امتی پھر سجدہ شکر ادا کر کے آنسو بہا کر رب کی بارگاہ میں التجا کرے، تو اس کی دعا کا کیا مقام ہوگا۔ یہ ہمیں سیدہ نے پیغام دیا ہے، یہ اتنا عظیم پیغام ہے، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر دیکھیں میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی ہے، اس امت پر اللہ کا کرم پھینکے، رب کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس یأمرون یہ میرے اور آپ کے آقا نے جو قرآن پاک کی آیت ہمیں پڑھ کر سنائی ہے، اس میں پیغام کتنا عظیم مل رہا ہے، اور اس امت کی عظمت اور شان۔ ارے یہ جتنی امتیں ان لوگوں میں آئی، ان سب امتوں سے جو بہتر امت ہے، رب فرما رہا ہے میرے محبوب کی امت ہے۔ سب امتوں سے افضل امت جو ہے میرے محبوب کی امت ہے۔ اور اس امت کی پھر شان کیا ہے؟ یہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ اس امت کی عظمت کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا پیغام دیتے ہیں۔ اس امت کی شان کیا ہے؟ یہ رب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ یہ 3 صفات اس امت کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے، میں بھی تو غور کرو، آپ بھی تو غور کریں، امتی ہم ہیں، اللہ نے ہمیں کتنی شانیں عطا فرمائی ہے، کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اپنے آپ کا ہی پتہ نہیں ہے۔ ارے رب کے ہاں ہمارا کتنا مقام ہے۔ ارے یہ پہلے انبیاء سے پوچھے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر جب تورات کا نزول ہوا، اور اس کے اندر جب اس امت کا تذکرہ پڑا، اس امت کا تذکرہ پڑا، اس امت کا ذکر پڑا، اور پھر لکھا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر، اور امام جلال الدین سیوطی وہ محدث ہیں جنہوں نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے آقا کا دیدار کیا ہے۔ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے آقا کا دیدار، ایک تو خواب میں زیارت ہے، میرے آقا کا فرمان، جو میرا امتی مجھے خواب میں دیکھ لیتا ہے، رب اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ ارے پھر 72 مرتبہ جاگتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ، اور اس کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور خود لکھا اس کا پھر حاشیہ جو تھا اس کے ساتھ۔ ارے یہ کتاب کی ایک ایک جو روایت ہے وہ میں نے آقا سے پوچھ کے لکھی ہے۔ آقا کا دیدار ہوتا میں آقا سے پوچھ لیتا، ایک ایک روایت میں نے آقا سے پوچھ کے لکھی ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جب
تورات میں اس امت کا ذکر پڑا. یہ امت کتنی شان والی ہے, امت کتنی عظمت والی ہے. یہ امت کے ایسے لوگ ہیں, ارے وہ رات رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں گے, ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے, جس کے حق میں دعا کریں گے رب دعا کو قبول فرمائے گا. یہ ایصال ثواب ہے. ارے یہ کتابوں میں لکھا ہے, اس کا ذکر تورات میں موجود ہے. حضرت موسیٰ نے جب دیکھا اتنی شان والی قوم ہے, ہاتھ اٹھائے ہاتھ نیچے نہ آئے, رب ان کی دعاؤں کو دوسروں کے حق میں قبول فرما لے, بخشش مانگے رب بخشش کا پروانہ عطا کر دے. آج بھائی خالد کے لیے ہم نے بخشش مانگنی ہے. ارے کسی کی دعا کو رب قبول فرمائے گا. کوئی بہن بیٹی کوئی ماں بیٹھی ہے, اس کی دعا کو تو رب قبول فرمائے گا. ارے رب کرم فرماتا ہے. جب یہ دیکھا نا حضرت موسیٰ نے پڑھا تورات کے اندر تو التجا کی, اے مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے, اے مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے. آگے سے جواب آتا ہے تلک امت و امت, اے میرے کلیم یہ میرے حبیب کی امت ہے, یہ میرے حبیب کی امت ہے. پھر آگے بڑھا حضرت موسیٰ نے اس امت کا تذکرہ, اس امت کی شان اتنی ہوگی. ارے یہ امت نیکی کا ارادہ کرے گی. ہم بیٹھے ہیں, ارے بھائی خالد کے لیے اس کے بھائی عہد کر لے, بیٹا عمر عہد کر لے, ارے اس کی بیوی عہد کر لے, خالد کے نام پر ہم نے یہ ایصال ثواب کرنا ہے. ابھی عہد ہی کیا ہے, ابھی کیا نہیں ایصال ثواب. رب عہد کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا. جب نیکی کر لے گا رب 10 گنا اجر عطا فرمائے گا. 70 گنا تک ماہ سیام میں رب وہ اجر لے جاتا ہے. اور جب یہ امتی ارے گناہ کا ارادہ کرے اس کا گناہ لکھا نہ جائے گا. گناہ کر لیا رب تھوڑی دیر پھر مہلت عطا فرمائے گا. ارے کب میرا بندہ نادم ہوتا ہے اپنے گناہ پر, شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اور میری بارگاہ میں پھر التجا کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے, گناہ لکھا نہیں جاتا. اس امت کا جب تذکرہ پڑا, اتنی شان والی امت ہے, ارادہ نیکی کا کرے نیکی لکھ دی جاتی ہے, ارے گناہ کر بھی لے ابھی مہلت دی جاتی ہے. اے مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے. آگے سے پھر جواب آتا ہے دل کا امت و احمد, اے میرے کلیم یہ میرے حبیب کی امت ہے, یہ میرے حبیب کی امت ہے. اس امت کو رب نے شان عطا فرمائی ہے, اس امت کو رب نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. 10 سال کا بچہ ہے, حافظ قرآن ہے, فر قرآن پڑھتا ہے. بقیہ جتنی کتابیں آئی ہیں ان کے حافظ صرف وہ انبیاء جن پر کتاب آتی. ارے زبور کا حافظ حضرت داؤد ہے, ارے انجیل کا حافظ حضرت عیسیٰ ہے, ارے تورات کا حافظ جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہے, اور صحائف کا حافظ جو ہے ابراہیم پر آئے, کچھ موسیٰ پر آئے. لیکن رب نے ساری آسمانی کتابوں کو ماہ سیام میں اتارا. اس امت کو یہ شرف دینا تھا کہ رمضان المبارک میں یہ کتاب قرآن 27ویں شب یا 21ویں 23ویں 25ویں 29ویں میں تاک راتوں میں ایک رات آئی. اور پھر جب زبور کا نزول ہوا, ارے وہ یکم رمضان المبارک کی رات تھی, اور جب پھر تورات کا نزول ہوا 18 رمضان المبارک کی رات تھی, جب انجیل کا نزول ہوا 18 رمضان المبارک کی رات تھی, جب حضرت ابراہیم پر صحائف آئے وہ یکم رمضان المبارک کی رات تھی. اس مہینہ کو رب نے اتنا شرف عطا فرما دیا. ارے اس مہینہ میں ساری آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا تاکہ میرے محبوب کی امت پڑھے گی قرآن تو ساری کتابوں کا میں رب ان کو اجر عطا فرماؤں گا. یہ امت اتنی شان والی ہے. جب حضرت موسیٰ نے پڑھا, 8 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے, امامت کی صف پر کھڑا ہوگا, ارے قرآن فر پڑھتا چلا جائے گا, قرآن سے سینہ اس کا روشن ہوگا. اس پھر امت کے علماء بہت زیادہ ہوں گے, رب ان کو عظمتوں شانوں سے نوازے گا. ارے پھر انبیاء کے یہ وارث ہوں گے, بنی اسرائیل کے انبیاء کے بعد پھر
پھر ان کو مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ اس امت کی اتنی شان ہے، ابو بکر صدیق جیسے سارے نبیوں کے بعد جو انسانیت میں افضل ہے، ارے ایسے اللہ کے بندے ہوں گے۔ جب حضرت موسیٰ نے پڑھا اے مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے، یہ امت مجھے دے دے، آگے سے جواب آتا ہے تلک امت احمد، اے میرے کریم یہ امت میرے حبیب کی ہے۔ اب حضرت موسیٰ سوال کرتے جا رہے ہیں، یہ موضوع بڑا طویل ہے، ہم اس پر ایک گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں، صرف آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کوٹ کیا اس روایت کو میں نے، اب حضرت موسیٰ التجا کرتے جا رہے ہیں، آخر میں جب جواب یہی آتا ہے تلک امت احمد، تو پھر حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے مولا یہ امت اگر مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے محبوب کا امتی بنا لے، مجھے محبوب کا امتی بنا لے، مجھے محبوب کا امتی بنا دے۔ ارے غور تو کر، ایسی امت جس کے لیے نبی دعا کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ دعا کر رہے ہیں، آئیں گے بھی قرب قیامت، 40 سال آقا کا امتی بن کر زندگی بسر کریں گے، شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، آقا کے پھر ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ آج وہ جگہ موجود ہے، میرے آقا نے بتلا دیا عائشہ اس جگہ تو دفن نہیں ہو سکتی، اس جگہ تو حضرت عیسیٰ نے آ کر دفن ہونا ہے۔ نبی غیب نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ دعائیں کرتے رہے اور ایسی دعائیں کرتے رہے، اللہ نے کرم فرما لیا، دعا کو قبول فرما لیا۔ اور اس امت کو اتنا شرف ہے، حضرت عیسیٰ چلتے چلتے ایک پہاڑ پر سفید رنگ کا پتھر دیکھا، اس میں بڑی ہی پھر جھلک نظر آئی اور دل میں خیال آیا مولا کی اتنی عظیم قدرت ہے۔ آگے سے آواز آتی ہے اس سے عجیب منظر نہ دکھائے، تو عرض کیا مولا دکھا دے۔ اللہ نے حکم دیا، وہ پتھر شک ہوا، اس سے ایک بزرگ نمودار ہوا، سفید لباس، سفید امامہ، سفید داڑھی، ہاتھ میں سبز رنگ کا عصا اس کے موجود ہے اور اس کے سامنے پھر انگور موجود ہے، ان کو کھا کر وہ گزارا کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا، حیران ہوئے، پتھر بھی بڑا عجیب، اس میں سے عجیب اللہ کا بندہ نکلا ہے، اے مولا یہ تیری عظیم قدرت ہے۔ فرمایا اس سے بھی عجیب نہ بتلاؤں میرے عیسیٰ؟ تو عرض کیا مولا بتلائے۔ فرمایا یہ 400 سال سے میری عبادت کر رہا ہے۔ بلکہ حضرت عیسیٰ نے بھی پوچھا، کہا 400 سال سے میں اس پتھر کے اندر اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوں، کھانے کے لیے انگور مجھے دیے جاتے ہیں، یہ میرا وظیفہ ہے، یہ میری خوراک ہے۔ حیران ہوئے، اللہ کی طرف سے پھر آگے سے پیغام آتا ہے، اے میرے عیسیٰ اس سے بھی عجیب ایک بات ہے۔ اے مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا جو میرے محبوب کا امتی، جو میرے محبوب کا امتی، اس امت کی یہ شان ہے، 15 شعبان المعظم کی رات کو اگر وہ صرف 2 نفل پڑھ لے گا، اس 400 سالہ عبادت کرنے والے اور اس پتھر کے اندر رہ کر میرا ذکر کرنے والے بندے سے میں رب زیادہ اسے اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ امت کتنی شان والی ہے، نہ آپ کو پتا نہ ہمیں پتا ہمارا مقام کیا ہے۔ اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، کیوں نہ سجدہ کے جملے پہ جھوم جائے۔ سجدہ کے عقد کا مقام آیا تو میرے آقا نے بیٹی سے پوچھا، اے بیٹی تیرا نکاح کرنے لگے ہیں، تیرا حق مہر کیا مقرر کرے؟ پتہ نبی کی سیرت سے چلا کہ حق مہر مقرر کرنا بیٹی سے پوچھ کر یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ بیٹی سے پوچھا تیرا حق مہر کیا مقرر کرے؟ کچھ تجویزیں آئی، ارے اتنا سونا او کیا، لیکن سیدہ نے کہا دنیا کے مال سے تو کوئی محبت نہ تھی، اپنے بابا جان کا دل میں پیار تھا، باپ کی محبت دل میں تھی، یہ محبتیں ایسی محبتیں ہیں، سیدہ نے ہمیں یہ محبت کا پیغام دیا ہے۔ ارے باپ کتنی شان والا ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، امت کے غم میں رات بھر روتا ہے، غار حرا میں جا کر، غار ثور میں جا کر سیدہ نے چادر کو اتارا۔ بعد نے کہا یہ
روایت ضعیف ہے لیکن ہمارے علماء پڑھتے آ رہے ہیں سیدہ کی چادر تطہیر کا صدقہ رب نے پھر دعا کو قبول فرمایا اور سیدہ نے کہا اے میرے بابا جان میں اپنا حق مہر یہ لکھوانا چاہتے ہو کہ حق مہر میں یہ لکھ دیا جائے کہ قیامت کے دن میرے بابا کی ساری امت کو بخشش کا پروانہ مل جائے گا۔ سیدہ تیری عظمت کو سلام، باپ کو خوش کرنا تھا، باپ کی سینے میں محبت تھی۔ سیدہ نے دیکھا باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارے بیٹی تو نے کیسا حق مہر مانگ لیا، یہ تو قدرت اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے بخشش کا پروانہ عطا کرے۔ ارے یہ رب منظر دیکھ رہا ہے کیونکہ رب نے آسمانوں پر سیدہ کا نکاح جو تھا حضرت علی سے کروا دیا تھا۔ حضرت جبریل کو بھیجا، ارے جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر پیغام دے ہم نے سیدہ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے، زمین پر آپ پڑھا دے، زمین پر آپ پڑھا دے۔ حضرت جبریل آ گئے اور نکاح کا پیغام دیا تو میرے آقا پوچھا اے جبریل ذرا بتلا تو صحیح، ارے جب میری بیٹی کا نکاح ہونے لگا تو براتی کون بنے تھے؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں آقا رب نے مجھے حکم دیا 40,000 جو اوپر معیاری اوپر والے فرشتے لسٹ میں ہیں ان کو آج علی کا براتی بنا دو۔ 40,000 کو براتی عرش معلی پر بنایا گیا اور میرے آقا نے پوچھا اے جبریل ارے نکاح کے وقت کوئی نکاح پڑھاتا ہے، کوئی خطبہ پڑھتا ہے، میری بیٹی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ میری بیٹی کا خطبہ نکاح کا کس نے پڑھا؟ میری بیٹی کے نکاح کے گواہ کون بنے؟ کہا میکائیل اسرافیل آپ کی بیٹی کے نکاح کے گواہ بنے اور میں نے نکاح پڑھایا، خطبہ نکاح میں جبریل نے پڑھا۔ پھر میرے آقا بولے ارے بیٹی کے نکاح کی اجازت تو ولی سے لینا پڑتی ہے، میں اس کا ولی تو زمین پر ہو، میری بیٹی کا ولی کون بنا؟ اجازت کس سے لی؟ حضرت جبریل عرض کرتے آقا آپ کی بیٹی کے نکاح کا ولی جو تھا وہ خود رب العالمین بنا، خود رب العالمین بنا۔ اتنی شانیں آج ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو سیدہ کی سیرت کی ضرورت ہے۔ ارے پھر پرکھنا ہے ابا جان میں لو عقد میں پھر جو حق مہر لینا چاہتے ہو آپ کی ساری امت کی بخشش کا پروانہ لینا چاہتے ہو، میرے آقا ابھی خاموش ہے، لب ابھی ہل نہیں رہے۔ حضرت جبریل فوراً آ گئے، فوراً آ گئے، ایک رکا آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ روایت عربی عبارت میری لائبریری میں موجود ہے، اس کو جو آگے علماء نے لکھا ہے رکا پیش کیا، اس پر پھر لکھا کیا تھا اس کا معنی رب فرما رہا ہے اے میرے محبوب ہم نے تیری بیٹی کا نکاح آسمانوں پر کیا، اب دنیا پر کر دے، حق مہر میں یہ لکھ دے کہ ہم قیامت کے دن سیدہ کی چادر تطہیر کا صدقہ آپ کی ساری امت کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیں گے۔ یہ ایسا ایک پیغام، ارے جب وعدہ ہوا تو آج تو ہم سیدہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے وسیلہ سے ہم نے دعا مانگنی ہے تو کیوں نہ ہمارے بھائی محمد خالد کی بخشش و مغفرت کا ہمیں پروانہ مل سکتا ہے۔ ارے یہ اللہ کا کرم ہے، یہ سیدہ کی سیرت ہے۔ ارے آؤ آج ہم نے غور کرنا ہے، آج باپ اس دنیا سے گیا ہے، ارے بیٹیاں بھی موجود ہیں، ایک بیٹا بھی موجود ہے، ہماری بہن بھی پیچھے موجود ہے، صدمہ بہت بڑا ہے لیکن صبر ہے، صبر کا رب اجر بھی بڑا عطا فرماتا ہے۔ صبر ہمیں اہل بیت کے گھرانہ سے ملا ہے، صبر انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، صبر تم نے ایسے کرنا ہے۔ جوان علی اکبر ارے قربان کر کے لاشا کندھوں پر اٹھا کر آنکھوں میں آنسو لا کر ویلا نا امام حسین نے کیا اور بیٹے کو لے کر آئے، ساری داڑھی کے بال کالے، سر کے کالے، ارے جب میدان کربلا سے خیمہ میں اپنی بہن زینب کے سامنے لائے تو بہن نے کیا دیکھا کہ میرے بھائی کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ غم تو بڑا ہوتا ہے، 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں لے کر تیر سینے میں پیوند ہے، ارے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اے مولا اگر حسین لے کر تو راضی ہے، اگر اصغر لے کر تو راضی ہے تو حسین تیری رضا میں راضی ہے، حسین تیری رضا میں راضی ہے۔ آؤ یارو آج کون کون
سا ہم ذکر کریں، کس کس ہستی کا تذکرہ کریں، کن کن کے وسیلوں سے دعائیں مانگے. یہ اللہ کا کرم ہے. آخری جملہ جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہو، دل تو نہیں چاہتا، افطاری کا ٹائم ہے، دعا کی قبولیت کے لمحات ہے. ہم نے بھائی کی دعا مانگنی ہے، بخشش و مغفرت کی. اپنے لیے بھی ہم نے دعائیں مانگنی ہے، بہن کے صبر کے لیے، بیٹیوں کے صبر کے لیے، بیٹے کے صبر کے لیے. آئے رشتہ دار ہیں، احساس سب کو بڑا ہے، لیکن یارو دکھ کی بات ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے جو آج دعا پر اعتراض کر دیتے ہیں. 1000 کے قریب جمعہ میں، جمعۃ المبارک میں میرے پاس کم و بیش افراد تھے. میں نے تو بھائی کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، اور وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے، آن دی ریکارڈ ہے. ارے جب اتنے لوگ آمین کہنے والے ہیں تو دو کہتے تو رب دو کی آمین کو رد نہیں فرماتا. ارے جدھر سینکڑوں دعا مانگنے والے ہوں، رب ان پر پھر کتنا کرم فرما دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو رب رد نہیں فرماتا. الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ ہے، ماہ سیام ہے، رحمت والا عشرہ ہے. ہم نے رحمت طلب کرنی ہے رب العالمین سے اپنے بھائی کے لیے. رحمت ایسی بھیجے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، قبر کو رحمت سے سیراب کر دے، قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دے. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا حدیث قدسی، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. رب فرمائے اس کی جزا میں خود ہوں. ہر نیک عمل لکھنے کا حکم رب فرشتوں کو دیتا ہے، واحد ایک روزہ ہے. رب فرماتا ہے تو نے لکھنا نہیں ہے. ارے یہ تو دائیں طرف بیٹھ کر جو نیکیاں لکھ رہا ہے، روزہ کا اجر نہیں لکھنا، یہ اجر میں خود ہوں. میرے آقا فرمایا، صحابہ نے عرض کیا آقا رب وہ اجر کیسے ادا فرمائے گا؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جھوم جانا، کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. میرے آقا فرماتے ہیں سنو، رب فرما رہے اس جزا روزے کی میں خود ہوں. کل قیامت کے دن خالق کے کائنات سب سے پہلے جو قیامت کے دن محشر کے میدان میں سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ رب کا دیدار ہوگا. دنیا میں سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان ہے. مقدر والا جس کا ایمان پر خاتمہ ہو اور قیامت کے جس دن جس کو اس دولت سے نوازا جائے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں قیامت کے دن رب کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے، سارے نبیوں سے پہلے رب تعالی اپنے دیدار سے مجھے مشرف فرمائے گا، پھر میرے یار ابو بکر صدیق کو مشرف فرمائے گا، پھر اس کے بعد رب تعالی اس کو پھر اس روزے کا اجر عطا فرمائے گا جس نے اللہ کی رضا میں روزہ رکھا ہوگا رزق حلال سے. رب قیامت کے دن اسے اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا. سب سے بڑی جو نعمت محشر کے میدان میں وہ اللہ کا دیدار ہے. یارو جب دیدار نصیب ہو جائے گا جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے گا. دعا گو رب تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.